بہت اچھے ہو گئے ہیں، خاص طور سے پچھلے 1 سال میں. وہ جو ہمارے اقتصادی حوالے سے بھی بہت اچھا ہو گیا، بارڈر مارکیٹس کھل گئی ہیں ہمارے، ان کے بارڈر بھی کھلے ہیں. اور ایک اور چیز ہوئی ہے سیکیورٹی حوالے سے بھی، ہمارے جو ماضی میں غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی ہیں. ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے دونوں کی مسلح افواج ہیں، ان کا رابطہ بھی ہے بہت. اور ساتھ ساتھ اب ایران کے انٹیلیجنس کے لوگ سربت میں ہیں، ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ قائدان میں ہیں. اور جو ایک مشترکہ دشمن ہے ہمارا دہشت گردی اور علیحدگی پسند، ہم دونوں مل کے مقابلہ کر رہے ہیں. تو ایران کے ساتھ بڑی حالت کافی مختلف ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے ایران کے حوالے سے کہ ایران امریکہ جو خاموش مذاکرات چل رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں مثبت راستے میں. اور اگر انشاءاللہ ایران اور امریکہ کی کوئی نیوکلیر ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر تو ساری خطے کی کایا پلٹ جائے گی جیو پولیٹیکل حوالے سے. پھر تو وہ جو اتنی جو کشیدگی ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئے گی. اور آگے میں چین کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کرائی مارچ 2023 میں، جو ان کی مفاہمت ہوئی اور جو ان کی غلط فہمیاں تھی دور کرائی، اور وہ صلح قائم ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو کنگ سلمان ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے اپنے جو بیٹے ہیں خالد بن سلمان KBS جو وزیر دفاع ہے ان کو بھیجا رہبر کے پاس، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب کے پاس، اور ان کو بتایا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب. سر ایک بات مجھے اور سمجھائیے گا جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ 65 کی وار میں ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم نے پہلے ہی حملے میں بھرپور نقصان پہنچایا تھا بھارت کو. اس وقت جو حملے ہوئے مجھے توقع تو تھی بہت سخت جواب ہوگا، لیکن یہ میری توقعات سے بھی زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ فرمائیں کیا یہ آپ کی بھی توقعات سے زیادہ ہے اور یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو 65 کی وار میں تھی کہ ہم نے بھرپور حملہ کر کے کمر توڑ دی تھی ان کی فضائیہ کی؟ مجھے چند سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے ایئر فورس والے، پاکستان ایئر فورس کے، جی. اور وہ اس میں MM عالم صاحب کے بارے میں تھا جو انہوں نے آپ کو یاد ہے 6 جہاز گرائے تھے ایک ہی راؤنڈ میں. تو میں نے اس میں ڈاکیومنٹری میں بھی کہا تھا کہ AAA اللہ آرٹلری اینڈ ایئر فورس 65 وار اللہ آرٹلری اور ایئر فورس یہ سائنسز ہندوستان کے جارحیت کو پسپا کرنے میں. اور ایئر فورس کے حوالے سے اس وقت ایئر مارشل نور خان صاحب تھے، اس سے پہلے ایئر مارشل اسد خان صاحب تھے، دونوں بڑے ماشاءاللہ ہونہار اور باصلاحیت کمانڈر ان چیف. اور کمانڈور MM عالم صاحب تھے جو اوریجنلی مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر سے تھے. انہوں نے ہمارے جہاز جڑائے اور 6 گرائے تھے. اور ہماری ایئر فورس نے ہمیشہ ڈیلیور کیا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب یہ سر وہ ان کا تعلق ٹھیک ہے بنگال سے ضرور تھا، لیکن سر وہ کراچی والے تھے، کراچی میں رہتے تھے اور کراچی میں ہی رہے. ہم فخر کرتے ہیں سر. ہاں وہ کراچی میں بالکل وفات بھی ادھر ہوئی تھی جی. تو اس حوالے سے وہ ہمارے وار ہیرو ہیں. اب ایک اور آپ نے دیکھا کہ ہماری وہ ایئر فورس ہے جس نے 2 عرب اسرائیلی جنگوں میں حصہ لیا ہوا ہے. واحد ایئر فورس ہے جو 1967 کی عرب اسرائیلی وار میں کمرڈول جو ہمارے تھے اس کو گروپ کیپٹن انہوں نے 2 جہاز گرائے جارڈن ایئر فورس کی طرف سے. اور پھر 73 کی جنگ میں عرب اسرائیلی جنگ میں ہمارے جو تھے گروپ کیپٹن ستار صاحب انہوں نے 2 جہاز سیرین ایئر فورس کی طرف گرائے. تو ہماری ایئر فورس کی جو صلاحیت ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے. اور آپ نے دیکھا پلوامہ میں بھی ہم نے ان کے جواب میں 2 جہاز بھی کرا دیے اور ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا. اور اب بھی ایئر فورس نے پہلا راؤنڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ 3 رافیل گرائے Su-30 MiG-29. تو جو مجموعی نقصان ہندوستان کو میرے خیال میں اب تک ہوا ہے اٹس اباؤٹ $5 بلین. 5 ارب کا نقصان آج کے راؤنڈ کو ملا لیں تو وہ ہو چکا ہے. ان کا جو ان کا فوجی تنصیبات، اسلحہ، ٹیکنالوجی اور جو اسٹریٹجک انسٹالیشن کو نقصان ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جنگ تو بہت مہنگی پڑ گئی ان کو. وہ انہوں نے 70% بھارت اس وقت بغیر بجلی کے ہیں. گھر بغیر بجلی کے بغیر بجلی کے. تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ 1965 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے کہا تھا جب 6 ستمبر 1965 میں حملہ کیا لاہور میں، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ
2025 में वापस आ गई है। जो 1965 की स्पिरिट थी, 1965 में जंग की, वो स्पिरिट 2025 में माशाल्लाह वापस आ गई है। वो जज्बा, वो वलवला, वो जोश, वो हिम्मत, वो हौसला, वो कायम और दायम है और एक नए जोर के साथ आ गया है माशाल्लाह। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुसल्लह फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें और बहुत शुक्रिया कि हम इतना वक्त आपने हमारे लिए निकाला। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का बेहतरीन तजरिया आपने सुना और ये उन्होंने माना कि 65 की वॉर के बाद, आप देखिए 65 की वॉर में हमारा पहला ही जो हमला था उसमें हमने उनकी कमर तोड़ दी थी। यकीन करें कि मुझे ये तो तवक्को थी कि जवाब भरपूर होगा, लेकिन ये इतना भरपूर जवाब होगा ये मेरी समझ से भी बाहर है जब कि हम इस हद तक जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त की खबरें हैं, आप देखें कि हमने तकरीबन भारत की, मुझे लगता है हमने कमर तोड़ दी है। हिम्मत नहीं होगी अब दोबारा उसे बेवकूफी करने की, और अगर अब भी की तो फिर बहुत बुरा नुकसान उठाएगा। अच्छा मसूद रज़ा साहब हमारे साथ रहिएगा, अपने नाज़रीन को अहम खबर से मुताल्लिक अपडेट करेंगे, आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाबी से जारी है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को तबाह कर डाला है। एयरबेस उधमपुर और पठानकोट में एयरफील्ड भी मलियामेट कर दी है।